لوگ اور جماعت میں کیا فرق ہے آپ کے نزدیک؟ تب یہ سڑک پہ لوگ چل رہے ہیں ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں، جماعت ہو گئے. بھائی آپ سگنل پہ آپ بھی کراس نہیں کر رہے، کوئی بھی نہیں کر رہا، جماعت بن گئے. امیر تو جو ہوتا ہے، جو غریب ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا غریب ہو یا امیر ہو. دیکھیے اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے. مسئلہ لوگوں سے ہی جماعت بنتی. جماعت جو ہے کسی دیوار کا یا کسی آرگنائزیشن کے لوگوں کا نام نہیں ہے کہ یہ فلاں جماعت ہے اور اندر کوئی بھی نہیں اس میں. مطلب میں نے ایسی بہت سی جماعتیں دیکھی ہیں کہ اس میں سب کچھ ہے لیکن افراد ہی نہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا افراد ہیں اور اس میں نظم نہیں ہے تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو دو چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جماعت، ایک تو یہ کہ آپ کا ایک کوئی نظریہ ہونا چاہیے اس کا، آپ جو بھی طے کریں، یعنی ایک تو ہے کہ آپ اسلام کو لیتے ہیں یا اسلام کی ایک خدمت کو لے لیتے ہیں، سب ہو سکتے ہیں. تو اس نے آپ نے طے کر لیے، پھر آپ اس کے لیے کچھ اصول طے کرتے ہیں کہ بھائی اس میں پروگرام ہوں گے، ممبرشپ ہوگی، فنا ہوگا. لیکن اس کی دو چیزیں بڑی بنیادی ہوتی ہیں. اس نظم میں ایک آدمی ہوگا جو ایک نظم کا ذمہ دار ہوگا. تو وہ ذمہ دار جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے، کس کو ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو نظم کو چلانے والا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہوگا، یعنی جو اس کے ماتحت ہیں وہ کیسے ان کو رکھا جائے گا. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اسلام کو اگر آپ لیتے ہیں تو دنیاوی طور پر بھی نظم اسی کا نام ہوتا ہے. دنیاوی اسی کا نام ہوتا ہے کہ آپ نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے، اس میں ایک سی ای او ہے، ایک مینیجر ہے، ایک پریزیڈنٹ ہے، اور پھر اس میں طے ہوتا ہے کہ بھائی ایسے چنا جائے گا، ایسے اس کو وہ ہوگا، یہ ووٹنگ کا حق ہوگا. ایشو یہ نہیں ہے. ایشو اس کے آگے کا اسلام میں یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو جماعت کو بناتی ہیں. ایک بناتا ہے قانون اور ایک بناتا ہے اخلاق. قانون تو نام ہے ظاہری طور پر ایک چیز کو بنا دینے کا کہ صاحب ہم ہر مہینے ایک میٹنگ کریں گے، ہو گیا قانون. بیٹھے اور اس کے بعد پتہ چلا کہ کوئی طے نہیں کیا اور میٹنگ ہو گئی، یا وہ ویسے ہی بھر لیا کہ ہاں بھائی میٹنگ ہوئی تھی اور یہ طے ہوا، کچھ نہیں ہوا. یہ بھی قانون ہے. اور اخلاق یہ ہے کہ نہیں، اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے جو اس کے روح ہے، جو اس کا مزاج ہے، اس کے مطابق، ہے نا. اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ اگر آپ جماعت بنائیں جو صرف اخلاق پہ چلنے والی ہو، قانون نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ آ جائیے گا آج پروگرام میں، میری مرضی آ جاؤں تو میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ کے خلاف کچھ کرنے کو؟ کچھ نہیں. اچھا قانون ہو اور اخلاق نہ ہو، تو میں اسی لیے لوگوں کو ایک لطیفے کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہے کہ جو حیدرآباد کے بادشاہ تھے ان کا لقب کیا تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے کیا لقب؟ نظام. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ نظام حیدرآباد کے بعد ہمارے یہاں نظام ہی چلا گیا. اب مسلمانوں میں نظام ہی نہیں رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مغرب نے جو ترقی کی ہے، وہ ترقی کی ہے کہ انہوں نے جو قانون بنایا اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی یہ ترقی کی ہے انہوں نے، ہے نا. یعنی اس لحاظ سے ان کی آپ کی جو ہمارے یہاں تو ہزاروں قانون بنے ہوئے ہیں ہندوستان میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کینیڈا زیادہ قانون ہوں گے، لیکن عمل کون کرتا ہے؟ اور کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اور نہیں کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن وہاں پر عمل ہوتا ہے. تو مطلب یہ لا جو ہے وہ ایگزسٹ ہے، وہ امپلیمنٹڈ ہے، اس پہ نہ ہو رہا ہے. لیکن ان کے اخلاقیات کوئی چیز نہیں. آپ کی پرائیویٹ لائف ہے، آپ اندر سے گندے ہیں، آپ شرابی ہیں، فلاں، آپ انہیں کوئی پرہیز نہیں. آپ کو جو پوزیشن ہے اس میں اگر آپ نے صحیح کام کیا تو آپ اچھے آدمی. اسلام جو چیز چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اخلاقی طور پر بھی پہلے اچھے ہوں اور پھر نظام کے ذریعے سے اچھے ہوں. جب تک یہ دونوں چیزوں کا توازن نہیں پیدا ہوگا، اخلاقیات سے آپ ایک پر سے اڑیں گے، دوسرے پر نہیں ہے آپ کے پاس، تو کمزوری رہے گی، وہ شکایتیں بھی رہیں گی. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات اگر نہیں ہے میرے پاس تو میرے ہاتھ میں طاقت آ گئی، میں آپ کی پرواہ نہیں کر رہا. مشورہ کرنا ہے، میں نے پہلے سے طے کر لیا، بس آپ سے ڈسکس کیا لیکن فیصلہ پہلے سے طے ہے. گیم ہوتے ہیں یہ سب چیزیں. تو جب تک آپ اسپرٹ کے ساتھ اس کی جو روح ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک قانون اور اخلاق دونوں کا میل نہیں ہوگا. اسلام نے یہ چیز چاہیے کہ پیدا ہو، یہ چیز جب تک نہیں پیدا ہوگی کمزوری رہے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جماعت کو چھوڑ دیں، جماعت میں نہ جائیں، جماعت کو نہ بنائیں، نہیں. لیکن یہ کہ ہم یہ طے کر لیں کہ یہ جماعت آئیڈیل اس وقت ہوگی جب وہ ان چیزوں کے ساتھ ہوگی. اور نبی کریم کے زمانے میں جو آپ نے جماعت قائم کی تھی وہ اس آئیڈیل کے ساتھ تھی.
بعد میں اس میں کمزوریاں آتی نہیں، لیکن بہرحال وہ جماعت 1000 سال تک چلتی رہی.